السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے نماز میں بھول جائیں تو کیا کریں۔ ناظرین، نماز دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کا عملی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے اور اسے ایمان والوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اپنے رب سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ بے شک نماز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس میں بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو معراج کی رات براہ راست عطا کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر قیامت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور عظیم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر خشوع اور ارکان اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز دراصل بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط عطا فرماتی ہے۔ انسانی فطرت کا بھولنے والا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس سے غلطی ہو جانا، بھول ہو جانا، کمزور پڑ جانا، یہ سب انسانی فطرت میں شامل ہیں۔ دنیا کی مصروفیات، گھریلو پریشانیاں، معاشی دباؤ، ذہنی الجھنیں اور روزمرہ کے مسائل انسان کے ذہن کو بوجھل کر دیتے ہیں، اور جب انسان ان سب میں گھرا ہوتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، رکعتوں کی تعداد بھول جاتا ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا رکن ادا ہو چکا ہے اور کون سا باقی ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ شاید میری نماز نہیں ہوئی، شاید میں گنہگار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اس پر آسانیاں نازل فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح دین اسلام میں عبادات کے اندر بھی آسانی رکھی گئی ہے۔ نماز میں بھول جانا، غلطی ہو جانا یا کوئی چیز رہ جانا ایسی بات نہیں جس پر انسان مایوس ہو جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حکم میں نماز کی پابندی بھی ہے اور باجماعت ترغیب بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ نماز مومنوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کو اسی وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، مگر اگر اس کے اندر کوئی بھول ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ نماز کی فضیلت اور اس کے احکام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ ان حدیث سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھا اور جہاں سختی وہاں آسانی بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دین کو بوجھ نہیں بنایا۔ اگر کوئی صحابی نماز میں بھول جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ محبت اور حکمت کے ساتھ
اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں کبھی سہو ہو گیا، یعنی آپ کسی رکعت میں بھول گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا اور پھر سجدہ سہو ادا کیا۔ اس عمل کے ذریعے امت کو یہ سکھایا کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو اس کا ایک شرعی حل موجود ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہو سکتا ہے تو امت کے افراد سے تو بدر درجے اولا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نماز میں بھول جانے پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ یہ سجدے شیطان کی ناک رگڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سجدہ سہو دراصل نماز کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ نماز کو باطل کرنے والی چیز۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹا دے۔ کبھی دنیا کے خیالات، کبھی ماضی کی باتیں اور کبھی مستقبل کی فکر دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمنی ہی سمجھو۔ نماز میں بھول جانا اکثر انہی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی دین میں رکھا ہے۔ یہ سوال اکثر لوگوں کی ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں بار بار بھولتا ہے کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، کوشش کر رہا ہے تو توجہ قائم رکھے، مگر انسان کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو رد نہیں کرتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز مکمل اور درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں سہولیت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کامل فرشتوں جیسا عمل نہیں چاہتا، بلکہ اخلاص چاہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو دراصل 2 سجدوں میں جو نمازوں میں ہونے والی بھول کی تلافی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر نماز میں کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دیا جائے یا شک ہو جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں اور غالبانہ گمان کسی ایک طرف ہو جائے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کے تمام رکعات مکمل ہو جائیں اور آخری تعداد میں تشدید پڑھ لی جائے تو دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد یا دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے فقہی مسلک کے مطابق 2 سجدے کیے جائیں۔ ہر سجدے میں وہی تسبیح پڑھی جائے جو عام سجدے میں پڑھی جاتی ہے اور 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد دوبارہ تشہد اور درود پڑھا جائے اور پھر سلام پھیر دیا جائے۔ اسی طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں ہونے والی بھول کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سجدہ سہو کر کے دکھایا تاکہ امت کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ نماز میں بھول جانے کے لیے آپ کی سنت یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور دین آسان ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نماز کو ترک کر دینا یا اس کی وجہ سے مایوس ہو جانا شیطان کا مقصد ہے۔ اگر بھول جائیں تو فوری سنت کے مطابق اس کی اصلاح کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے توجہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پڑھنا، معائنے پر غور کرنا اور یہ احساس رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات
جروزی طور پر درست فہم کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنے خیالات بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔